کہ اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچایا. کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں. یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا مسلمانوں آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں. کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیہ. اگر ایک بھی آیت آپ جانتے آپ پیش کیجئے. آپ اگر ٹھہریں گے جب تک آپ عالم بنیں گے وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ایک چیز آپ کو پتا ہے اسے پیش کیجئے. کم از کم اتنا تو کہیے کہ اللہ ایک ہے. وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے. آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے. آج ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کمپیوٹر ہے, ویڈیو کیسٹ ہے, آڈیو کیسٹ ہے, کتابیں ہے, جواب موجود ہے. آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آپ پڑھیے. میں نے ایک لیکچر دیا ہے از دا قرآن گاڈز ورڈ جس میں سائنٹیفکلی پروف کیا ہوں ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود سائنس کے ذریعے میں ثابت کیا. اب دیکھیے, یاد کیجئے, جا کے غیر مسلمان سے کہو یہ جواب ہے. ابھی آپ ایک جواب کے ماہر ہیں, مالک ہیں, پھر کہو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے. وہ پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے. آپ کے پاس جواب نہیں تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہب میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف قرآن مجید میں نہیں ہے, بائبل میں ہے, ویدا میں ہے, پراناس کے اندر ہے, دھما پڈا کے اندر بدھ اسکرپچرز میں, اویستا میں ہے, پارسی اسکرپچرز میں. سارے دیگر مذاہب جو میجر ریلیجنز ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کیسٹ دیکھیے, یاد کریے, ان سے جا کے کہیے. ابھی آپ دو جواب کے مالک ہیں. اس طریقے سے آپ دعوت تو شروع کیجئے. جیسا شروع کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راہ کھول دیں گے. ہم مسلمانوں کو کم از کم شروع تو کرنا چاہیے. کئی مسلمان مجھ سے آ کے کہتے ذاکر بھائی ہم پہلے مسلمانوں کو پکا مسلمان بنائیں گے اس کے بعد غیر مسلمانوں کو دعوت دیں گے. میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اس کے بعد غیر مسلمان کو دعوت دیں گے, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رشتہ داروں, اپنے چچا کو خود اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا, پھر بھی ان نے غیر مسلمانوں کو دعوت دی. ان نے نہیں کہا کہ پہلے میں اپنوں کو مسلمان بناؤں گا پھر جا کے دعوت دوں گا. وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے والیوم نمبر 1 والیوم 1, اس میں کہتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو جمعہ صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر کو آگ لگا دے. اس کا مطلب مدینہ میں بھی مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے. پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا, ان کو کہا کہ اسلام قبول کرو. کنگ آف پرشیا, کنگ آف ایجپٹ, کنگ آف یمن, نیگس آف ایبیسینیا, کنگ ہیراکلس, یہ سب غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا. ان نے خط ڈکٹیٹ کیا اور ان تک پیغام پہنچایا کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مدینہ کے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت کروں گا. اور حجۃ الوداع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لگ بھگ 1,10,000 صحابہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا یا نہیں, اور سب نے کہا بے شک یا رسول آپ نے پیغام پہنچایا. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں.
ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ موجود نہیں ہیں. اور 1,10,000 صحابہ میں سے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ عرب لینڈ کے باہر دفن ہیں, عربیہ کے باہر دفن ہیں. کیا کر رہے تھے؟ مسلمان, پکا مسلمان بنا رہے تھے. وہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. دونوں فرض ہے, دونوں امپورٹنٹ ہے, دونوں ضروری ہے. جب آپ غیر مسلمان سے ملتے ان سے دعوت کیجئے, جب مسلمان سے ملتے ان سے اصلاح کیجئے. لیکن آپ کہیں گے کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا پھر دعوت دوں گا, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا.